السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاولنچروں کی معاولنچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو وش کر دوں بہت بہت یوم الآزادی جو 15 اگست کو ہوتی ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ میں 14 اگست کو ہی آپ لوگوں کو مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ کل صبح میں پھر تاخیر ہو جائے ویڈیو بنانے میں، تو اس لیے آپ لوگوں کو دینے میں تاخیر نہ ہو، اس لیے میں آپ لوگوں کو ایک دن پہلے ہی مبارکباد دے رہا ہوں۔ بہت بہت مبارک ہو جو یوم الآزادی کے لیے، اس آزادی کی گھڑی کے لیے، آزادی کے وقت کے لیے ہمارے پرکھوں نے اپنی جانیں نچھاور کر کے اس دیش کو آزادی دلائی۔ کتنے ہماری جانیں گئے آپ لوگ بجا جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں دیش میں مسلمانوں کی قربانیوں سے زیادہ کسی کے قربانیاں نہیں تھے۔ ہر چیز میں مسلمان ہمیشہ اس دیش سے حب الوطنی اتنی کرتے ہیں کہ اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے جو کہ ساری دنیا جانتی ہے اس کو۔ اب یہ کچی مارنے والے، متر پینے والے ہم سے ہی پوچھتے ہیں کہ تم ہے کون، جبکہ ان کو معلوم ہے ان کے ہم ہے کون۔ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کیونکہ اس خوشی کے لمحے میں، خوشی کے وقت میں، خوشی کی گھڑی میں ان ناپیکاروں کو، ان نسل حراموں کو، ان دجالوں کو تو آئینہ دکھانا غلط ہوگا، کیونکہ ان کو کوئی نہ دیش واسیوں سے واسطہ ہے، نہ دیش سے واسطہ ہے، نہ دیش کی آزادی سے واسطہ ہے۔ انہوں جتنا گند دیش کو مٹانے میں، دیش کو مخبری کرنے میں، انگریزوں کے تلوے دھونے میں، انگریزوں کے تلوے چاٹنے میں لگا دیے، لیکن ہم مسلمان ہی تھے جو سب سے آگے رہے ہر چیز سے لے کر، اور تاریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے مسلمانوں نے کس نوعیت کے قربانیاں دی ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس دیش میں سب سے زیادہ حق تو ہمارا پڑتا ہے، لیکن ہمارے ہی ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اندیکھی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن ان سارے چیزوں سے نکل کر بس میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، یوم الآزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ آنے والے سال کو، آنے والے آزادی کے دن کو ہمارے لیے بہتر کرے، ہم دیش واسیوں کے لیے بہتر کرے، ان نجیزوں کے لیے، ان کالے انگریزوں کا اللہ صفایا کرے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ حال حقیقت ہے، یہ سچائی ہے دیش کی، جو نہ کبھی جھٹلانے سے جھٹلائی جا سکتی، نہ دبانے سے دبتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ بہرحال اب تھوڑا آتا ہوں میں، جو دیش میں جو اتیاچار ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو پیدا کر دیا ہے جو ہر دن ان کے لیے بڑی مشکلیں کھڑا کر رہے ہیں، کیونکہ مشکلیں کوئی ناجائز طریقے کے نہیں ہیں، جائز طریقے کے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کیا تھا وہ ان کو لوٹایا جا رہا ہے، ان کو واپس کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں بابری مسجد کے ساتھ کیا کہ یہ لوگ گین واپی مسجد کے ساتھ کتنی کوشش کرے یہ لوگ۔
یہاں تک کہ اجمیر شریف درگاہ کو نہیں چھوڑے یہ لوگ. اس کے بعد پھر راہل گاندھی کا تو آپ لوگوں کے سامنے جس طریقے سے اس کی ایم پی کو کینسل کرائے اور راجیہ سبھا جانے سے 2 سال کے لیے اس کو بینڈ کر دیا گیا. اتنے الزام تراشی میں یہاں تک کہ جیل کو جانے کی نوبت آ گئی تھی. گجرات ہائی کورٹ کا بھلا ہو بولیں گے ہم، جو غلط فیصلے حکومت کے اشاروں پہ جو کام کرے وہ کھل کر سامنے آ گئے. اگرچہ یہ سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس سی جی آئی چندرچوڑ اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے یہ ایمانداری اور دلیری کا فیصلہ نہیں کرتے تو بہت زیادہ ناانصافی ہوتی. جبکہ راہل گاندھی نہیں بلکہ ساری کانگریس پارٹی کا صفایا کرنے کے لیے ان لوگ نے راہل گاندھی کو ٹارگٹ کیا، راہل گاندھی کو استعمال کیا. لیکن رب رکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں تھا کیونکہ راہل گاندھی حق پہ تھے. اسی لیے ایمانداری سے انہوں نے جو کام کر رہے تھے اور جس طریقے سے بھارت جوڑو یاترا جو نکالی تھی انہوں نے، اور جو دیش واسیوں کو اتنے پریشانی اتنے میں مبتلا ہونے کے باوجود جو ایک کرنے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ ان کو کرناٹک میں ملا. بڑی اکثریت سے کامیاب ہوئی کانگریس پارٹی، یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں. یہ رہی دوسری بات. لیکن آپ لوگوں کو تو میں یہ کہہ دوں گا، یہ بتا دوں گا، جس طریقے سے اتنا ظلم یو پی اتر پردیش میں ہوا، مساجد کو شہید کیا گیا، عبادت گاہوں کو شہید کیا گیا، غریب لوگوں کے گھروں کو بلڈوزر لگایا گیا، غریب لوگوں کے شاپوں کو بلڈوزر سے اڑا دیا گیا. یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے سپریمو نے دیکھی اور انہوں نے انصاف کرنے کی بات کی اور ان سے جواب طلب کیا ان سارے چیزوں کے لیے جو انہوں نے زیادتی کی. اب ان کے پاس حساب دینے کے لیے لکھے نہیں ہے، کھاتا ان کا ہے نہیں، تو حساب یہ لوگ کیا دے سکتے. کسی طریقے سے ٹالتے بجھاتے بوجھتے یہاں تک تو پہنچے انہوں. اب لیکن سی جی آئی چندرچوڑ جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے، ان کو بہت غصہ آ گیا. انہوں نے الٹیمیٹم میں کہہ دیا اب تمہارے کو کوئی تاریخ کوئی وقت نہیں دیا جائے گا، اگرچہ تم اس بیچ اگرچہ اپنے آپ کو یہ چیزیں پیش نہیں کی کورٹ میں تو تمہارے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی. یہ کہتے ہی ان کے پاؤں بھی پھل گئے، زبان موٹی ہو گئی. اب نہ منہ سے کچھ نکل رہا ہے، نہ کانوں سے کچھ سنائی دے رہا، نہ آنکھوں سے کچھ دکھائی دے رہا. یہ تو ہونا ہی تھا. اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. حق کی اور سچ کی ایسے ہی جیت ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اس لیے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، بل بلا کے مانگو، رو کے مانگو، اللہ ضرور دیں گے. اور جب وہ دیں گے تو کبھی ختم نہیں ہونے والا دیں گے. یقین مانیے، اگرچہ آپ کسی سے لیں گے تو وہ ختم بھی ہو جائے گا، اس کو دینا پڑے گا. لیکن جب اللہ رب العزت دیتے ہیں تو واپس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی لیے آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے. ہر چیز میں آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی یقیناً. بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب ان کا دائرہ تو بہت تنگ ہو گیا ہے. ان کے فاختے اڑے ہیں. انہوں جو کر رہے تھے، جو سوچے تھے، یہ ہمیشہ چلتا سمجھے. یہ چل نہیں رہا ہے، اس کو چلایا جا رہا تھا. اب وہ مشین ہاف ہو چکی ہے، مشین بند ہو چکی ہے. انجن کا کام نہیں ہو سکتا ہو، کیونکہ انجن کو کافی ٹائم سے بدلایا گیا. اس لیے انجن بدلی کرنے کا ٹائم آ گیا، جو 2024 میں بدلی ہوگا. تو اس کے بعد دیش بھی چلے گا، دیش کی گاڑی بھی چلے گی انشاءاللہ تعالی. بہرکیف
منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نمازیں مس مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔